اور میرے شوہر کو چھوڑ دیں۔ اب جب وہ ہار حضور فخر عالم کے سامنے رکھا گیا تو وہ بیوی کا ہار تھا، حضرت خدیجہ کا ہار تھا۔ تو جب وہ ہار حضور جان عالم علیہ السلام نے دیکھا تو فخر عالم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی بیٹی کی بھی یاد آ گئی اور بیوی کی بھی یاد آ گئی کہ یہ میری بیوی کا ہار ہے اور بیٹی نے بھیجا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام اس محبت میں فخر عالم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صحابہ سے فرمانے لگے کہ میرے صحابہ اگر تم اس بات پہ راضی ہو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کا واپس کر دوں۔ یہ ہے انصاف۔ نبی پاک نے اس طرح عدل اور انصاف اپنی امت کو سکھایا، لیکن امت اس کو بھول گئی۔ عدل کا آج دور نہیں ہے، پوری پریں جو ہیں وہ بک جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، اور مظلوم کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ تمہیں ہمیشہ حق کی طرف کھڑا ہونا چاہیے، جو حق نہ ہو اس کی طرف آپ کھڑے نہ ہوں۔ تو ہار صحابہ نے بھی کہہ دیا کہ حضور جیسے آپ فیصلہ فرمائیں، تو پھر وہ ہار واپس ابو العاص بن ربی کو دے دیا گیا۔ وہ ہار لے کر مکہ آ گئے۔ یہ بہت بڑے تاجر تھے، ابھی بھی مسلمان نہیں ہوئے، اور یہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، شام جاتے تھے سامان بیچنے اور خریدنے کے لیے، اور ان کو شام جانے والوں کو مدینے کی باؤنڈری سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو ابو العاص بن ربی وہاں سے جب سامان لے کے مکہ آ رہے تھے تو وہاں چیک پوائنٹ تھی صحابہ کرام کی، تو انہوں نے ان کے قافلے کو روکا اور لوٹ لیا اور ان کو قیدی بنا لیا۔ جب ان کو مدینے لایا گیا اور ان میں ابو العاص بن ربی بھی تھے، اب معاملہ یہ جب مکہ گئے تھے تو انہوں نے، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نبی پاک نے ان پہ احسان کیا تھا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے بولا کہ آپ مدینے اپنے والد صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ طلاق نہیں دی، کہا کہ میں چونکہ مسلمان نہیں ہوا ہوں تو آپ مدینے جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ تو پھر حضرت بی بی زینب جو تھیں یہ مدینہ الرسول میں ہجرت کر کے اونٹ پر بیٹھی، تو راستے کے اندر ایک بدبخت نے ان کو جو ہے وہ نیزہ یا تلوار سے ڈرایا، تو یہ اوپر سے گریں، ان کا جو امین سے تھیں تو بچہ ضائع ہو گیا۔ پھر بڑی تکلیفوں سے بہرحال مدینہ پہنچ گئیں۔ تو اب جب ان کا قافلہ ابو العاص بن ربی کا لوٹا گیا اور مدینے آئے تو حضرت زینب نے نبی پاک سے ارشاد فرمایا کہ میں نے عرض کی کہ حضور میں نے اپنے شوہر کو پناہ دے دی ہے، میری پناہ کو قبول فرما لیں۔ اور پھر جتنا سامان تھا حضور جان عالم نے وہ سارا سامان ابو العاص کو واپس پھیر دیا۔ اب جب حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو سامان واپس پھیرا، پہلے بھی احسان کر چکے تھے، اب دوبارہ احسان کیا، وہ سارا سامان لے کے مکہ پہنچے تو جتنے لوگ مکہ میں جن کا مال انہوں نے شام سے لانا تھا ان سب کو انہوں نے وہ سارا سامان واپس کیا۔ جب ایک ایک پائی واپس کر چکے تو اس کے بعد مکہ کے اندر لوگوں کو، جہاں لوگ حرم میں بیٹھ کے اکٹھے ہوتے تھے، وہاں ان کو اعلان کیا کہ اے لوگوں سن لو، ابو العاص آج سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک کے اخلاق حسنہ، آپ کی محبت، آپ کا اخلاق کریمانہ، انہوں نے ان کو مسلمان کر دیا۔ یہ مسلمان ہو گئے اور ساتھ فرمانے لگے کہ میں جو ہے وہ مسلمان ہوا ہوں، تمہیں سامان دینے کے بعد اگر میں پہلے مسلمان ہو جاتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہتا کہ یہ سامان مدینے والوں نے لوٹ لیا تھا، تو سامان واپس کرنے کے ڈر سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو نبی پاک کی
آپ اندازہ لگائیں کہ علم اور عقل اور نظر کتنی دور تک جاتی ہے. آپ نے سامان واپس کیا تاکہ یہ واپس کر دے, اور اس کے بعد اس نے جو ہے اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. تو پھر یہ مسلمان ہونے کے بعد مدینے آئے اور پھر حضور کی خدمت میں رہنے لگے, اور بی بی زینب کے پاس جو ہے ان کا رہنا شروع ہوا کیونکہ وہ ان کی زوجہ تھی. پھر 8 ہجری میں نبی کی یہ جو بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب, ان کا وصال مبارک 8 ہجری میں ہوا. اس وقت ان کے شوہر مسلمان ہو چکے تھے. یہ 6 ہجری میں ان کے قافلے کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے, اور پھر یہ مدینے جاتے ہیں. اس کے بعد 8 ہجری میں ان کی زوجہ جو نبی پاک کی بیوی, نبی پاک کی بیٹی تھیں, ان کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے, وصال مبارک ہو جاتا ہے. یہ ایک اہم واقعہ 2 سن ہجری میں پیش آیا. پھر ایک اور بڑا واقعہ 2 سن ہجری میں پیش آیا, وہ ہے حضرت عمیر اور صفوان کا واقعہ. اب عمیر اور جو صفوان تھے, یہ ایک بار یعنی بدر کی لڑائی ہو چکی ہے. بدر کی لڑائی ہونے کے بعد ایک صحابی کا نام ہے حضرت عمیر, ان کے اسلام لانے کی بات 2 سن ہجری کی ہے. عمیر اور صفوان یہ کعبے کے حتیم میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں. کیا مشورہ کر رہے ہیں؟ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر. صفوان کہتا ہے کہ یار میرا باپ بدر میں مارا گیا ہے, اور بھی رشتہ دار مارے گئے ہیں, انتقام جب تک نہیں لیں گے تو سکون نہیں آئے گا. تو عمیر نے کہا کہ میرا بیٹا قید ہے, تو مجھے بھی راتوں کو نیند نہیں آتی, جب تک انتقام نہیں لوں گا تو مجھے قرار نہیں آئے گا. تو اب یہ دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ انتقام کیسے لیا جائے. تو عمیر کہتا ہے کہ میں مدینے جاؤں گا, اور مدینے جا کے خفیہ طور پہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو ہے نا معاذ اللہ گردن اتار دوں گا, قتل کر دوں گا. تو صفوان نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر تیرا یہ ارادہ ہے تو تیری اولاد کی ذمہ داری میری, اور جتنا قرض تمہارے ذمے ہے وہ قرض اتارنے کی ذمہ داری بھی میری ہے. تم بے فکر ہو کے جاؤ اور اس کام کو پورا کرو. انہوں نے ایک خنجر لیا اور اس کو زہر میں ڈبو کے رکھا. کئی دن تک وہ خنجر زہر میں ڈوبا رہا. اس کے بعد یہ عمیر یہاں سے مکہ سے چلے مدینے پہنچے. جب مدینے پہنچے تو مسجد نبوی کے قریب جب پہنچے تو حضرت عمر فاروق اعظم کی نظر پڑ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی گردن سے پکڑا اور مسجد پاک میں لے گئے, اور حضور فخر عالم کے سامنے جب یہ کھڑے ہوئے تو پھر حالت غیر تھی. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو پریشان ہو گئے. تو حضور نے پوچھا کہ کس ارادے سے مدینے آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں اپنے بیٹے کو چھڑوانے آیا ہوں. بیٹا غزوہ بدر میں پکڑا گیا تھا, اپنے بیٹے کو چھڑوانے آیا ہوں. تو نبی پاک پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں حتیم کعبہ میں بیٹھ کر تم نے اور صفوان نے کیا مشورہ کیا ہے؟ اونچا کہیے سبحان اللہ. ہمارے نبی کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ رب کی عطا سے, رب کے کرم سے. حضور فخر عالم فرما رہے ہیں اے عمیر, تم کہہ رہے ہو کہ تم یہاں پر آئے ہو اپنے بیٹے کو چھڑوانے, تو مکہ میں کعبہ کے حتیم کے اندر بیٹھ کر جو تم نے اور صفوان نے مشورہ کیا ہے وہ کیا تھا؟ آگے سے کہتے ہیں حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رب کے رسول ہیں. جب حضور پاک نے اتنی بات کہی تو جناب عمیر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کیوں؟ کہا کہ اس بات کو صرف میں جانتا ہوں یا صفوان جانتا ہے, اس کے علاوہ کسی بندے کو علم نہیں ہے کہ ہم نے آپس میں کیا مشورہ کیا ہے. تو آپ نے مدینے میں بیٹھ کر 450 کلومیٹر دور, وہاں جہاں کوئی بھی پاس موجود نہیں تھا, وہاں بیٹھے ہوئے 2 لوگوں کی سرگوشی جو کان کی بات تھی اس کو آپ نے سن لیا ہے. تو یہ یقیناً
بلا شک و شبہ یہ رسول ہی کام کر سکتا ہے. تو میں آپ کا مرید ہوتا ہوں، اب مسلمان ہوتا ہوں اور آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. حضرت عمیر مسلمان ہو گئے اور پھر مکے آئے تو مکے میں اعلانیہ لوگوں کو کہا کہ اے لوگو، میں گیا تو محمد عربی کو قتل کرنے تھا، لیکن رب تعالیٰ نے مجھے محمد عربی کا غلام بنا دیا ہے. یہ 2 سن ہجری میں حضرت عمیر جو قتل کے ارادے سے گئے تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت عطا فرمائی. اسی ہجری میں جو یہودیوں کا سردار تھا کعب بن اشرف، یہ قتل ہوا تھا. کعب بن اشرف یہ یہودیوں کا سردار تھا، اور جتنے یہودی مبلغ تھے، تبلیغ کرتے تھے، یہودیوں کا پیغام آگے بڑھاتے تھے، ان کو پیمنٹ یہ اپنے پلے سے دیتا تھا. کعب بن اشرف اسلام کے خلاف جتنے لوگ معاملات کرتے تھے، ان کو تنخواہ جو ہے یہ اپنے پیسوں سے دیا کرتا تھا کعب بن اشرف. اور شاعر بہت بڑا تھا، اس لیے لوگوں میں عزت تھی، کیونکہ اہل عرب شعراء کی بڑی عزت کیا کرتے تھے. تو یہ بدر کی لڑائی کے بعد کیا کرتا تھا؟ بدر کی لڑائی کے بعد یہ مکے جاتا تھا اور مکہ کے سرداروں کو مرثیے سناتا تھا. مرثیے جو غمگین شعر ہوتے ہیں نا، جو فوت شدہ افراد پہ آل عرب پڑھتے ہیں، تو یہ مرثیہ پڑھے کرتا تھا اور ان کے خون کو گرماتا تھا کہ تم مقابلہ کرو اور تم جو ہے لڑائی کرو اور تم بدلہ لو اپنے بڑوں کا. اس بات کی اطلاع جب مسلمانوں کو پہنچتی تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ درگزر کرتے. تکلیف اس لیے ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ کعب بن اشرف کے ساتھ معاہدہ تھا کہ یہ کسی کا ساتھ نہیں دے گا مسلمانوں کے خلاف، تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتا تھا. یہ مارا کیوں گیا؟ مارا اس لیے گیا کہ یہ پھر اس نے پلاننگ اہل عرب اور اہل مکہ کے ساتھ شروع کر دی کہ ہم نے کسی طریقے سے جناب محمد عربی کو قتل کرنا ہے. اس کی اطلاع جب مسلمانوں کو مدینے پہنچی تو محمد بن مسلمہ، ابو نائلہ اور اس طرح اور 1-2 بندے مل کر رات کے وقت اس کے گھر گئے اور اس کا پھاٹک پھلانگ کر اس کو اپنے بستر سے اٹھایا اور اس یہودی کی گردن اتار دی اور وہ صبح لا کے حضور فخر عالم کے قدموں میں ڈال دی کہ یہ آپ کا دشمن ہے اور آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرتا ہے. تو یہ اس کی گردن ہے. حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشمن اس ہجری میں جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا. اس کے علاوہ 2 سن ہجری میں میرے دوستو حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ حضور جان عالم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر، جس میں اکابر اجلہ صحابہ کو جمع فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا. اس کے بعد حضرت نعمان بن حارثہ جو تھے، انہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو مکان تحفے میں دیا، مکان بنا کر تحفے میں دیا. تو اس مکان میں پھر حضرت سیدۃ النساء، یہ مکان حضور کے جو بیویوں کے حجرے تھے اس کے ساتھ ہی یہ حجرہ بنا ہوا تھا، تو وہ مکان تحفے میں دیا. وہاں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات کی رخصتی ہوئی. نبی پاک علیہ السلام ان کے گھر گئے، پانی لیا برتن میں اور اس میں آپ نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھا اور وہ برکت والا پانی حضرت علی المرتضیٰ کے سینے پر چھڑکا، چہرے پر چھڑکا اور دعائیں دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو برکت عطا فرما. یہ انداز ہونا چاہیے. حالانکہ جہیز میں کیا دیا تھا؟ ایک چادر دی تھی جس کو کملی کہتے ہیں. اس کے علاوہ حضور پاک نے ایک جو کھجی کے وان سے بنی ہوئی چارپائی دی تھی. اس کے علاوہ آٹا پیسنے کے لیے چکی دی تھی. اس کے علاوہ مٹی کے 1-2 برتن دیے تھے، مشکیزہ دیا تھا، ایک جوڑا کپڑوں کا جو آپ نے زیب تن فرمایا تھا. یہ چند چیزیں جو ہیں سیدات النساء یعنی پوری عورتوں کی جو سردار ہیں
ان کو نبی پاک علیہ السلام نے جہیز میں یہ تحفہ دیا، قربان جائیں جن کو جہیز ملا، یعنی حضرت سیدہ النساء فاطمہ الزہرا، ان کے بھی ماتھے پر شکن نہ آیا، جن کے گھر میں وہ جہیز گیا حضرت علی المرتضیٰ، ان کے ماتھے پر بھی شکن نہ آیا، اور ادھر سے حضرت علی نہ وری میں کوئی سوٹ لائے، نہ سونا لائے، نہ پنیاں لائے، نہ مٹھائیوں کے ڈبے لائے، نہ وہ جو ہے وہ انہوں نے 2 لاکھ کا اسٹام لکھوایا، کچھ بھی نہیں دیا، اور اس حالت میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جو ہے وہ یہ جو زرہ ہوتی ہے وہ خریدی، اور ان پیسوں سے پھر وہ زرہ تحفے میں واپس کر دی، تو ان پیسوں سے خوشبو لی، کچھ میٹھا لیا، اور انہوں نے کچھ مہر میں پیسے ادا کی اور اپنی شادی کی تیاری کی۔ کسی نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کسی نے کوئی شکایت نہیں کی، اور پوری زندگی حضرت بی بی فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ اے علی تو مینوں دتا کی ہے اور تمہارے گھر میں ہے کیا۔ آج کا مسلمان اپنی بیٹی کو جو ہے وہ چاہوں کے ساتھ بھیجتا تو ہے، لیکن تربیت بھی کر کے بھیجے۔ آج کا باپ اپنے بیٹے کے سر پر بڑے جناب سیرے سجانے کی امید رکھتا ہے، لیکن بیٹے کی تربیت کتنی کرتا ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ ہماری بیٹے اور بیٹیاں، ان کی تربیت اس دور کے اندر بہت ناقص ہے، اور اس معاملے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یاد رکھنا سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کام آنے والی وہ تربیت ہے۔ سونے کے کوئی بندہ پلنگ بنا دے اور تربیت نہ ہو تو وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو نفع نہیں دے سکتا، نفع نہیں دے سکتا۔ اگر جس کے پاس تربیت نہیں ہے نا، وہ اگر بڑے بڑے محلات میں رہنے والا ہو، وہ لینڈ لاٹ ہو، وہ ارب پتی ہو، اگر تربیت اس کی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کی بیٹی کو سکون نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جو ہے اگر ایسی لڑکی سے بندہ شادی کر رہا ہے جس کا باپ جناب بڑا لینڈ لاٹ ہے اور بڑی امید ہے کہ ادھر سے بڑا جہیز ملے گا، وہ گاڑیاں بھی جہیز میں لائے، اگر اس کے پاس تربیت نہیں ہے تو وہ عورت کبھی بھی اپنے شوہر کو نفع نہیں پہنچا سکتی، کبھی نہیں نفع پہنچا سکتی۔ اگر آپ نے تربیت کی ہے بیٹی کی اور تربیت کی ہے بیٹے کی، اور آپ نکاح کرتے وقت بھی تربیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ فلانے کا پتر بڑا تربیت یافتہ ہے، اس سے میں اپنے بیٹی کا نکاح کروں، یا اپنے بیٹے کا فلانی لڑکی سے نکاح کروں بڑی تربیت یافتہ ہے، تو پھر گھر آباد ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لینڈ لاٹ میں نے دیکھے، میڈیا کی دنیا کی وہ عورتیں جو یہ بڑے بڑے پروگرام کرتی ہیں لوگوں کے گھر آباد کرنے کے، ان میں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جن کو کئی دفعہ طلاق ہو چکی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تربیت نہیں ہے، غم سہنے کی برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا حوصلہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بھلائی کی جو ہے وہ فکر لوگوں میں نہیں ہوتی، اور سیرے باندھنے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے، اور جناب بس میرے بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں اور یہ اپنے گھر چلی جائیں۔ ہر بندہ بس اسی میں لگا ہوتا ہے کہ یہ جلدی جلدی گھر جائیں، اور یہ نہیں پتا کہ گھر جانے کے بعد آباد کرنا مین بات ہے۔ کنواری بیٹھی رہے تو الگ بات ہے، طلاق لے کے آئے تو یہ اور زیادہ اذیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے بچی کی عمر 10 سال سے اوپر جائے تو اس کو لمحہ لمحہ تربیت کی ضرورت ہے، اس کو حیا کی بھی ضرورت ہے، اس کو غیرت کی بھی ضرورت ہے، اس کو پردے کی بھی ضرورت ہے، اس کو علم کی بھی ضرورت ہے، اس کو عمل کی بھی ضرورت ہے، اس کو ہنر کی بھی ضرورت ہے، اس کو گھرداری کی بھی ضرورت ہے۔ کئی مائیں اتنی نالائق ہو چکی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو چولہے کے قریب نہیں جانے دیتی۔ میری دھی بڑی پڑھاکو ہے اور بڑی پڑھتی ہے، او دھی تو اگاں کام کرنے ہی کرنے ہیں، وہاں جاتی ہے تو اس کو آٹا گوندنا نہیں آتا، چائے بنانی نہیں آتی، اور پھر جب ساس تانے دیتی ہے تو پھر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ گھرداری عورت کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے کہ آپ کی بیٹی جب بالغ ہو جائے اس کو چائے بنانی آئے، اس کو سالن بنانا آئے، اس کو کپڑے استری کرنے آئے، اور یہ بتانا ہے کہ بیٹا جا کے تم نے یہ ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ بلکہ یہاں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں تو بس تھلے لا کے رکھنا ہے، ادھر والے کہتے ہیں تم نے اس کو جو ہے نا دبا کے رکھنا ہے۔ اس طریقے سے تویز گنڈوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی کہاں پر ہمیں بتاتے ہیں جناب ایل سی ڈی دے پیچھے کلاں دے پیچھے تویز ٹھوکے ہو، اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ ابھی کیس نیا نیا میرے پاس آیا ہے، کہتے جی وہ ایل سی ڈی ہم نے اتاری ہے اور کیل جو تھے نا ان کیلوں کے اندر تویز جو ہے نا وہ کسی بدبخت نے تویز دیے، تو اب کس نے وہاں دبائے ہوں گے وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن
جو بہترین انداز ہے گھر کو آباد کرنے کا وہ تربیت ہے جو تربیت رسول اللہ نے حضرت بی بی فاطمہ کی ہے. اور نہ صرف حضرت بی بی فاطمہ کی تربیت کی، حضرت علی کی بھی تربیت کی، کیونکہ حضرت علی کی ٹوٹل پرورش جو ہے وہ نبی پاک کے پاس ہوئی ہے، فخر عالم کے پاس ہوئی ہے. اور اندازہ لگائیں رشتہ کیسے مانگا تھا. بات چلی تو بات کو کچھ اور آگے بڑھا دیتے ہیں. رشتہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا تھا. ان کے ذہن میں اکٹھے ایک گھر میں رہتے ہوئے کبھی گمان تک نہیں آیا کہ ہم نے جو ہے نا وہ شادی کرنی ہے یا رشتہ کرنا ہے. اور آج جو ہے نا حالات ہم جہاں پر پہنچ چکے ہیں اس کو ممبر پر بیان کریں تو وہ الفاظ غیر مناسب لگیں گے. سگے رشتے عزتوں کو تار تار کرتے جا رہے ہیں اور حیا کی چادریں تطہیر کو پامال کیا جا رہا ہے. کزن جو ہے نا وہ نہ جانے کون سے گل کھلاتے چلے جا رہے ہیں. جو ایک دوسرے کو پہلے بھائی سمجھتے تھے، بہنیں سمجھتے تھے، اور بڑا مشکل ہوتا تھا کہ ان کی طرف بھی لوگ جو ہے وہ بد نگاہی کریں گے یا بری نظر سے دیکھیں گے. اور وہ قریبی رشتے جو ہے نا وہ بربادیاں کر رہے ہیں. الامان والحفیظ. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی اولاد جیسی بہت بڑی نعمت کو فراموش کر چکے ہیں. ان کو وقت نہیں دیتے، ان کے راز نہیں جانتے، ان کے قریب نہیں ہوتے، دل سے دل کو راہ نہیں ہے. اور وہ باتیں وہ مشورے وہاں کرتے ہیں جہاں کرنے والے نہیں ہوتے. اور پھر وہ ایک دن وہ غلط مشوروں کے پیچھے لگ کے دو خاندان ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ عزت کو تار تار کر جاتے ہیں. تو حضرت علی کو جب ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا کہ آپ سیدہ کا جو ہے نا وہ رشتہ حضور جان عالم سے طلب کریں، نبی پاک کے پاس گئے، دروازے کو دستک دی. اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ نے جب دروازہ کھولا حضرت علی سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے. نبی کہا کہ دروازہ کھولو، باہر وہ آیا ہے جو رب اور رسول سے محبت کرتا ہے اور رب اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں. کسی کے گھر میں جاؤ تو آپ اس کی بیٹھک میں، ڈرائنگ روم میں جا رہے ہو، سر جھکا کے چلے جاؤ. پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں کوئی اتنے بڑے پردے کا رواج تو نہیں ہے. بہن بیٹیاں سلام بھی بلا لیتے ہیں، سلام بلا لو. سلام بلا لیا ہے تو آگے اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ جاؤ، مردوں سے باتیں کرو، جو کچھ مرضی کرنا ہے. لیکن اللہ معاف کرے، یہ تربیت کی کمی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے گئے، نبی پاک کے سامنے بیٹھ گئے اور اپنی انگلی سے مٹی کو کریدنے لگ گئے. اب ہمت نہیں تھی کہ میں رشتے کی بات کروں. اب نبی پاک تو دل کی بات جانتے تھے. حضور نے فرمایا کہ اے علی کیوں آئے ہو، کہو جو دل میں ہے. مجھے تو نبی پاک کو تو اطلاع رب کی طرف سے ہو چکی تھی، اللہ کے حکم کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کرتے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی، آقا پرورش کی ہے تو گھر بھی آباد فرما دیجئے. اللہ اکبر. رشتہ مانگنے کا طریقہ. اور آج کا نوجوان جس کو ہم نے 12 14 15 جماعتیں پڑھا رکھی ہیں، وہ جا کے رشتہ داروں کو کہتا ہے مجھے دھی دے دو نہیں تو کٹ کے لے جاؤں گا. یہ آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے بچوں کی حالت ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے؟ دھمکی دیتا ہے اور اس کو موت یاد نہیں ہوتی کہ جب میری گردن دبوچ کے فرشتے لے جائیں گے تو پھر ایک کڈن والی گل ادو پتہ چلے گی کہ جناب کیویں کسی نو کٹیندا ہے تے کیویں کسی نو برباد کریندا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ حالات کیا ہیں اور جوانی کیا اور بہادری کیا ہے. جب موت دبوچتی ہے گردن سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اقتدار، پیسہ، پاور، قوت، برادری کا جناب بہت بڑا جوش، یہ سب پتہ چلتا ہے جب 2-4 من مٹی کے نیچے بندہ جاتا ہے. پھر مٹی بتاتی ہے کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو کون تھا اور میں کون ہوں. یہاں تو ہر کوئی تو اور میں لگا ہوا ہے. تو حضرت علی کا کردار. اب حضرت علی کے ہم نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، نعرہ حیدری لگائیں تو 100 ملنگ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں بھی حضرت علی کا ملنگ ہوں. یہ حیا، یہ کردار میں ستھرائی، یہ پاکیزگی، یہ تقوی، یہ ستھرائی، یہ کب آئے گی ہمارے معاشرے میں اور ہمارے دلوں کے اندر؟ حضرت علی المرتضیٰ نے اتنے الفاظ کہے تو حضور کا چہرہ اتنا چمکا کہ حضور کا چہرہ خوشی میں لال ہو گیا. نبی پاک فرماتے ہیں اے علی مجھے اس بات اور اس وقت کا انتظار تھا کہ تیری زبان سے رب یہ لفظ ادا فرمائے، اور رب نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں.
شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، بیٹی کو کہہ کے بھیجا کہ کبھی بھی علی کی شکایت لے کر نہ آنا، اور حضرت علی کو برکت کی دعا دی کہ رب تمہارے معاملات میں برکت عطا فرمائے۔ اور پھر اگلے دن ولیمہ کیا تو حضور نے ولیمے کا کھانا خود تیار فرمایا، مکھن لیا اور اس کے اندر جو ہے زیتون ڈالا، میٹھا ڈالا، اور آپ نے کھجوریں ڈالی، ایک میٹھی چیز حلوہ نما تیار فرمائی اور خود پلیٹوں میں ڈالا، اپنی بیٹی کا ولیمہ خود فرمایا، اور صحابہ 10 آتے جاتے اور کھا کے جاتے رہتے۔ یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک بیٹی کا ولیمہ تھا اور حضرت علی المرتضیٰ کا ولیمہ تھا۔ میرے دوستو، یہ 2 سن ہجری کی باتیں ہیں، پھر 3 ہجری شروع ہو جاتا ہے۔ تو 3 ہجری کے اندر سب سے بڑا جو واقعہ درپیش ہوا وہ احد کا معرکہ ہے، اس کو تو ہم شوال میں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور کریں گے۔ اور 3 ہجری میں یہ آخری بات، اور پھر بیان کا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کے گھر میں 15 رمضان 3 سن ہجری کو حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی۔ اور بڑی غور طلب بات ہے، اب 15 رمضان کو بچے کی ولادت ہوئی ہے اور 10 شوال کو احد کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اب آج کل تو یہی کہا جاتا ہے نا، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو کیوں آدھی جان جو کھینچ پانی ہے۔ تو اب آپ حساب لگائیں، ابھی 15 رمضان کو بچہ ہوا ہے، 10 شوال کو لڑائی ہو رہی ہے، تو ابھی اس بچے کی مہینہ عمر بھی نہیں ہوئی اور حضرت علی تلوار اٹھا کے حضور کے ساتھ احد کے میدان میں چلے گئے۔ یہ اسلام ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ عشق رسول ہے، اور الحمدللہ سیرت النبی کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ کسی اور معاملے میں موجود نہیں۔ تو 3 سن ہجری الحمدللہ اس کے معاملات سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور وہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بیان کریں گے۔